you. Okay, thank you. Good to go ahead. Okay. So today we are fortunate enough to have among us Vice Admiral Ahmed Saeed Saab. Ahmed Saeed Saab has a vast career in Navy, and his footprints are, I think, on many continents of this world. اور سب میرین میں سر کا ایکسپیرینس ہے، ہلال ہے، امتیاز ہیں سر، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم اسٹڈیز کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کی سربراہی میں یہ ادارہ ایک اپنے بڑے اچھے منازل طے کرتا ہوا اور میری ٹائم پالیسی کی طرف جا رہا ہے. وداؤٹ فردر ایڈو اوور ٹو سر احمد سعید صاحب. He may please introduce the institution he is heading. Thank you. جی شکریہ آپ کا. پہلے تو بیک گراؤنڈ ظاہر ہے آپ نے بڑا اچھا بتا دیا کہ میرا تقریباً 41 سال نیوی کے ساتھ رہا اور مختلف جگہوں پہ میں نے سرو کیا، اور اسی حوالے سے مختلف جگہوں پہ ہمارا جانا ہوا. تو اس تجربے کی بنا پہ میری اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ایز اے پریزیڈنٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز ہوئی. تو بیک گراؤنڈ اس ادارے کا یہ ہے کہ 2006 میں ہمارے چیف آف دا نیول اسٹاف ایڈمرل افضل طاہر، ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ دنیا جو ہے وہ پالیسی کے اندر جب تھنک ٹینکس بن کے کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں ایک گیپ ہے. کوئی ایک مستند یا ایک فوکسڈ ادارہ اس پہ کام نہیں کر رہا. تو اس حوالے سے پھر انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک سمری بھجوائی اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے اسے اپروو کیا، اور اس کے بعد یہ اس ادارے کی داغ بیل پڑی. تو بیسک پرپز جو ہمارا ہے وہ پالیسی ڈومین میں ہے اور میری ٹائم افیئرس میں. تو یہ اس طریقے سے پہلے یہ اسٹارٹ ہوا کراچی میں، اس کے ساتھ پھر اسلام آباد میں بھی اس کا ایک ٹینٹیکل بنا، اور اس کے بعد ابھی اس کا ہیڈ آفس ہے اور 2 اس کے چیپٹرز ہیں. ایک اسلام آباد چیپٹر کہلاتا ہے اور ایک اسی طریقے سے کراچی کا چیپٹر ہے. تو اس میں 6 ہمارے سینٹرز ہیں. ان 6 سینٹرز کے علاوہ ابھی 2 سینٹرز اور ہمارے ابھی پائپ لائن میں ہیں، جس میں ایک گوادر میں اور ایک لاہور میں. انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ایکسپینڈ. تو اوور آل جتنا بھی میری ٹائم سیکٹر کا ٹوٹل آؤٹ لے ہے وچ از اراؤنڈ 40+ سیکٹرز ہیں. تو اس میں ہم انہی 6+2 کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ریسرچرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اس میں انٹرنیشنلی بھی ہمارے کام چل رہے ہیں ریسرچ کے. اس کے علاوہ ہمارے ایمبیسیز کے ساتھ بھی کام چلتا ہے. اس کے علاوہ نیشنل پالیسیز میں ہمارا ڈفرینٹ منسٹریز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد چونکہ ڈیولیوشن آف پاور ہوئی ہے تو کچھ ایریاز جو ہیں وہ ابھی پروونشل گورنمنٹس کے پاس چلے گئے ہیں. تو اس حوالے سے جو پروونشل گورنمنٹس کے پاس پالیسیز ریلیٹڈ کام ہے اس میں بھی نیما کام کر رہا ہے. تو یہ ہے ٹوٹل ہمارا بیک گراؤنڈ. سر یہ very vast outreach with a very small team. So how do you manage it, sir? Because linkages with international organizations and helping the concerned ministries, as you have said, 40 different sectors are related to maritime. So I think it's a very great task to complete, and your team, how do you manage it, sir? جی آپ نے صحیح کہا کہ یہ ٹاسک بہت اپٹ ہے، بڑا ہے، اور ٹیم فی الحال چھوٹی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ کارواں ہے جو چل رہا ہے. جیسے جیسے 7 لوگ آ کے مل رہے ہیں تو ہماری یہ کام چل رہا ہے. پہلے ہمارے پاس جیسے پی ایچ ڈیز نہیں تھے، پھر پی ایچ ڈیز ہمارے پاس 2 ہوئے، ابھی 4 ہیں. ابھی اور ہم پی ایچ ڈیز لے رہے ہیں، اور ایم فلز ہیں، اور باقی اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ریسرچ اسسٹنٹ ہیں، ریسرچ ایسوسیٹس ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم بیشک چھوٹی ہو اسمارٹ ہو لیکن ویل انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہماری ٹیم بہت اچھی ویل انٹیگریٹڈ ہے اینڈ وی آر ورکنگ ان آل دا ڈومینز. اس میں فی الحال کوئی ہے ہماری ہینڈی کیپس ہیں ہیومن ریسورس کے, لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم اس کو ریویمپ ابھی ہم نے ریویمپ کیا ہے نیما کو, اس کی اپروولز وغیرہ جو تھی وہ ہم نے لے لی ہیں. تو ایک پروگریسو اور ایک ڈائنامک پروسیس ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہے. جی سر. اچھا سر, یہ جب بنا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی ایک انٹرنیشنل ایک آؤٹ لک تھی, اس وقت الائنسز بن رہے تھے اور ریجن میں ایک کافی اتھل پتھل آپ اسے کہہ لیں یا موونگ اینڈ شیکنگ تھی, اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی گریجولی یہ جو اب وقت آیا ہے اس وقت بھی ریجن میں کافی موومنٹ ہے, اور یہ اس قسم کے ادارے جو اسٹریٹجک ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیشنل ان موومنٹس پہ نظر رکھتے ہیں اور ان میں گیپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سفر ہے سر اس کا تقریباً 10 سال کا, تو اس پہ کچھ تھوڑی اگر آپ روشنی ڈالیں. آپ نے صحیح کہا کہ جو تھنک ٹینکس ہیں بیسیکلی وہ ایک ڈپ اسٹک کا بھی کام کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں چینجز آ رہی ہیں جو نیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, اس کو انالائز کرنا, اس کو فورسی کرنا اور اس کے بارے میں پالیسی لیول پہ اس کی ریکمنڈیشن دینا گورنمنٹ کو. تو نیما جب سے اسٹارٹ ہوا اپنے میگر ریسورسز میں اس نے کام شروع کیا اور ابھی تو کافی پھیل چکا ہے ماشاء اللہ. تو ہماری بھی اسی طریقے سے جو بھی انٹرنیشنل چینجز آ رہی ہیں اس کا ایفیکٹ ریجن پہ کیا ہوگا, ہماری اکانومی میں کیا ہوگا, اسپیشلی جو میری ٹائم ریلیٹڈ ہے ان سے اس پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ جب یہ باب المندب پہ ہوتیز کا سلسلہ شروع ہوا اور وہاں پہ ٹریڈ جو ہماری اس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوا یا ہوگا, وہ ہم نے اس وقت امیجیٹلی ایک اسٹڈی کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوائی. اس لیے کہ ہماری جو ٹوٹل امپورٹ ایکسپورٹ یعنی سی ٹریڈ ہے وہ تقریباً 90+% ہے تھرو دا سی. تو اس وجہ سے, اور اس میں سے 60% ہماری ہے ٹورڈز دی گریٹر ویسٹ اور 40% ہماری جاتی ہے ٹورڈز دی ایسٹ. تو یہ جو 40% ہے اس کا اگر آپ والیوم آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ہمارے پاس 53 بلین کے قریب بنتا ہے. تو ابھی 53 بلین کی جو ٹریڈ ہے ایٹ سی وچ از پاسنگ تھرو دا ریڈ سی, اس پہ ہوتیز کے سیکشن کی وجہ سے ظاہر ہے اس پہ ٹیرفس ہائی ہو گئے. جی سر. جو انٹرنیشنل شپنگ انشورنس ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو اس کا افیکٹ ہماری اوور آل امپورٹ ایکسپورٹ پہ آتا ہے. تو وہ چیز ہم نے پھر کیلکولیٹ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی. صحیح. ایکسکیوز می. تو اس طرح کے جو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں بیکاز یہ آواز بھی آئے گی اس میں.
कंटिन्यू फ्रॉम जी 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 वो फिर से काट लेंगे। तो थोड़ा सा गला जो ना, तो इसी तरीके से जो पिछले साल बेसिकली तो इलेक्शंस का साल था, जी सर। वर्ल्ड ओवर तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक हुए सही। और दैट इंक्लूड्स द यूएसए ऑल्सो। तो उसका अभी इस साल पे जो पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट होना है उसके बारे में भी हमने इसके ऊपर भी स्टडी की, और उसमें अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और उसके साथ ही ट्रेड एंड टैरिफ वॉर ज़्यादा एम्पलीफाई हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके पर भी हमने कुछ स्टडी करके गवर्नमेंट को भिजवाई। तो यही थिंक टैंक्स का एक मकसद है कि वो फोरवॉर्न करें, एनालिसिस करें डाटा के बेसिस पे, और एक ओपिनियन जनरेट करके गवर्नमेंट को दे दें। तो ये थिंक टैंक्स की जो रिसर्च होती है ये एक पैरेलल ओपिनियन होती है फॉर द गवर्नमेंट, जी कि उसमें से अगर कोई चीज़ उन्हें अपनी रिसर्च या अपने जो उनके सिस्टम्स हैं, पॉलिसी रिलेटेड हैं और भी हैं, तो वो उसके साथ उसको मैच करके कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा सर, मैं आने से पहले आपके इंटरव्यूज और आपकी एक्टिविटीज देख रहा था, तो मेरी टाइम पे अब तो कई जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशंस भी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रही हैं। पहले तो किसी को मेरा ख्याल है कि इसका पता भी नहीं था। और कुछ जो है दो सेक्टर्स पे आपने एक्सक्लूसिवली बात भी की है, एक शिपिंग पे और एक फिशिंग पे, फिश फार्मिंग पे। तो इनको अगर थोड़ा सा एलोबरेट किया जाए और इनको इकोनॉमी और कंट्री के साथ हम अगर लिंक कर सकें। जी, आई थिंक इसको समझने के लिए आई थिंक इसको बेहतर समझने के लिए पहले हम मैरीटाइम नेशंस को देखें कि उन्होंने मैरीटाइम इकोनॉमी को कैसे टैकल किया, जी तो फिर हम बाद में सेक्टर्स की बात कर सकते हैं। सर। तो ग्लोबली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी में मैरीटाइम का जो शेयर है जीडीपी में, वो तकरीबन 16 से 20% बनता है। सही। और सॉरी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका तकरीबन मिनिमम भी 8 से 12% के दरमियान उनका पड़ता है। सही। तो अब जब हम देखते हैं कि हम एज ए मैरीटाइम नेशन है, तो हमारा भी एक्चुअली तो उतना मेक होना चाहिए जीडीपी के अंदर। हम सर कैसे मैरीटाइम नेशन? हम मैरीटाइम नेशन इसलिए कहलाते हैं कि हमारे पास सबसे पहली प्री रिक्विजिट तो है कि कोस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमें 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्ट दी हुई है। अच्छा, तो काफ़ी। जी, तो जब कोस्ट है तो कोस्ट के साथ आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि हम यूएन का कह सकते हैं कि यूएन की जो यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी है 1982, उसमें बहुत सारी प्रोविजंस दी गई हैं जो मैरीटाइम नेशंस हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। सही। तो उसमें टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स के हैं, उसके बाद कंटिगुअस जोन है जो 24 नॉटिकल माइल का होता है, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जी जो कि 200 नॉटिकल माइल तक जा सकते हैं आप, और उससे आगे फिर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो आप सही। 350 तक लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपके पास समंदर का एरिया है जो अगर इसको कंबाइन कर लें तो आपका तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। अच्छा। अब ये 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसके अंदर जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड, मैरीटाइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब पाकिस्तान की
बनाएंगे आप? अच्छा सर। वो सब की सब पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर सकती है। सही सर। उसमें अब उसमें फिशरी भी आती है, उसमें टूरिज्म भी है, उसमें जो हमारी शिपिंग है, जो हमारी कोस्ट के साथ पोर्ट्स बननी है या बनी हुई है, जी सर। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट होती है, ट्रांजिट ट्रेड होती है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इसको शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है हमारी। जी सर। तो और नीचे अगर आप बॉटम पे जाएंगे तो सी में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, प्रेशियस मिनरल्स हैं, इन सबको मिला के ये तकरीबन 40 के करीब बहुत सेक्टर्स बनते हैं। तो इन सब का जो हमारी इकोनॉमी में जो एडिशन होनी चाहिए, वो अगर आप 6 to 8% ले लें तो हमारी इकोनॉमी में तकरीबन ये 20 से 26 बिलियन का एडिशन होना चाहिए। जी जी। ओवरऑल हमारा जो रिसर्च हुई है उसमें तकरीबन 100 बिलियन का हमारा 100 पोटेंशियल बिलियन का जी। पोटेंशियल। उसमें सीपैक भी आता है। जी जी सर। लाइक सीपैक को नॉर्मली हम कहते हैं कि स्विस कैनाल ऑन लैंड। सही। तो स्विस कैनाल इस वक्त 10 बिलियन इजिप्ट को एनुअली रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर आप इसको फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट करेंगे तो 10 बिलियन आपको यहाँ से आएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम फिशरी की बात करते हैं तो फिशरी का भी तकरीबन हमारा 5 to 6 बिलियन का पोटेंशियल है। फिशरी को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें तो उसमें भी हमारे पास ये आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, शिपिंग की बात करते हैं, तो ये शिप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और फिशरी, ये सारी चीज़ें जब हम टुगेदर इनको एक जगह लेके आते हैं तकरीबन 100 बिलियन का आपका ये पोटेंशियल। तो ये इसको आपका सवाल की जो बेस है वो बिल्कुल समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे मैरीटाइम नेशन है। तो अगर तो हम इसको क्रिटिकल व्यू में देखें तो पोटेंशियल है हमारा, लेकिन हमने पॉलिसीज या सोच या उसको लेके नहीं चले। तो हमारा ओवरऑल इस वक्त जो नेशनल इकोनॉमी में हमारा जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5% कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत ही कम है। जी सर। तो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है कि हम मैरीटाइम नेशन हैं, लेकिन ना हम मैरीटाइम नेशन की तरह ना सोच रहे हैं, ना हमने अपने आप को उस तरह इंटीग्रेट किया। अच्छा सर, अब वो इतने सालों से नहीं हुआ, लेकिन अब पॉलिसी क्योंकि बनाई जा रही है, तकरीबन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स तो ये हैं कि बन चुकी है मैरीटाइम पॉलिसी, क्योंकि किसी गवर्नमेंट अहदेदार ने अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक में प्रेजेंट नहीं किया, तो हम उसको नहीं। अब वो जो पहले वाले ऑब्स्टेकल्स थे कि शिप यार्ड अपनी अलग साइट पे काम कर रहा है, जो कंपनी शिप्स चलाने के लिए है वो अलग साइट पे कर रही है काम, टूरिज्म और फिशिंग वाले एक अलग अलग, यानी कि दे वर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अब कोई इस पॉलिसी में ये प्रपोजल्स शामिल हैं कि इनकी एक डायरेक्शन की जाए ताकि जो है वो कंट्री को कुछ फ़ायदा हो इसका, एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं इसलिए बात करता हूँ कि हमें कोई व्हील इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो कंट्रीज़ ने, मैरीटाइम नेशंस ने कैसे अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो पॉलिटिकल विल शो करती है, वो हमेशा मैरीटाइम पॉलिसी है। जी सर, बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी है 2001 के बाद रिव्यू में नहीं आई। जी सर। तो उस वजह से उसमें इतना टाइम गुजरने के बाद ये बड़ा ज़रूरी था कि इसको रिव्यू किया जाए। तो आपने सही कहा कि इस वक्त गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और उन्होंने इसको काफ़ी डिबेट किया है और नीमा बड़ा एक्टिव पार्टनर रहा है
اس کا دو حوالوں سے. ایک تو ظاہر ہے کہ نیوی کا ایک میجر رول ہے اس میں. جی سر. تو چیف آف دا نیول اسٹاف جو ہیں وہ چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن میری ٹائم افیئرس ہے. جی سر. تو اس حوالے سے جتنی بھی میری ٹائم سے ریلیٹڈ پالیسیز بنتی ہیں نیول ہیڈ کوارٹر کا اپنا ایک رول ہے اس میں. جی سر. تو چونکہ نیما ان پیرلل نیوی کے ساتھ بھی کام کرتا ہے تو ہمارا یہ لنکیج بھی اس میں ان پٹ کے طور پہ جاتا ہے. جی سر. دوسرا پارٹ ڈائریکٹلی ہمارا موما کے ساتھ ایز اے تھنک ٹینک. سر. تو اس میں بھی جتنی بھی ابھی تک ڈبیٹس ہوئی ہیں, جتنی اس میں ہماری راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی ہیں, تو نیما ہیز بین این ایکٹیو پارٹنر ان دیٹ. تو ہم نے اپنی جو انپٹس ہیں وہ دی ہیں. تو وی ہوپ انشاءاللہ کہ, اور ہمارا بھی یہ ریکمنڈیشن رہی ہے کہ جلد نیشنل میری ٹائم پالیسی کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اسٹریٹجیز بنتی ہیں سیکٹرز کی, اور اس کے بعد ان کے اندر ایکشنیبل جو پروگرامز ہیں وہ لے کے آئے جاتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسی کے بعد ہمیں مانیٹرنگ سسٹمز بنانے اور ہمیں انسینٹیوائز کرنا ہے اوور آل لوکل فالوڈ بائی دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جی سر. اب لوکل اور فارن پہ سر اب یہ جو موما مطلب کہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرس, جی یہ پاکستانی آڈینس کو اتنا اس کے بارے میں نہیں سنوائی. وہ یہی زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو پولیٹیکلی سیٹل ڈاؤن کرنا ہو تو کراچی میں کسی کو اس کا منسٹر بتا دیتے ہیں. اچھا سر, اب جو لوکل اور فارن والا کمپوننٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے پاس تقریباً 1 درجن جہاز ہے. زیادہ تر ان میں 25 سے 30 سال سے زیادہ پرانے جہاز ہیں, اور ان کے معاملات بھی کافی کویسچنیبل رہتے ہیں. گاہے بگاہے آتا رہتا ہے سرفس پہ. تو اس میں جو پرائیویٹ انویسٹر ہے سر, اس کو کیسے اس میں اٹریکٹ کیا جائے کہ اسے پتہ ہو کہ میں یہاں پہ اس میں انویسٹ کروں گا تو کچھ اس میں سے ریٹرن بھی آ جائے گا. دیکھیں, شپنگ جو ہے نا وہ ورلڈ میں بہت ہی لیکریٹو بزنس ہے. جی اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو ابھی اتنے زیادہ شپنگ جو بن رہی ہے اس میں آپ کسی بھی شپ یارڈ میں اس وقت آرڈر لینے جائیں تو 3 سال کے لیے بک ہو چکے ہیں. سو ہیویلی بینگ کنسٹرکٹیڈ. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری جو شپنگ پالیسی ہے وہ اوور دا پیریڈ کچھ, میں یہ کہوں گا کہ کچھ پولیٹیکل موٹیویشن کی وجہ سے اور کچھ لوکل انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ایسی بنی کہ وہ انسینٹیو نہیں دے رہی تھی لوکل انویسٹر کو بھی اور فارن کو بھی. جی جس کا نقصان یہ ہوا کہ جو 1973 تک ہمارے پاس تقریباً 70+ شپس تھے PNSC کے, اور لوگ ہماری جو کمپنیز تھیں ان کو ملا کے PNSC اس کے بعد بنی. تو جب نیشنلائزیشن کی گئی تو اس سے یہ ایک نقصان ہوا کہ جو ہمارا جو انویسٹر تھا شپنگ کا وہ سارا یہاں سے نکل گیا. تو بہرحال اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کو آسان زبان میں ایسے کہہ لیں کہ آپ کو جو اپنی, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہماری تقریباً 80+ بلین کی سی ٹریڈ ہے, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, وچ از 90+% آف ٹوٹل ایکسپورٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, امپورٹ. اچھا سر. تو اس کو جب سی پہ ہم نے لانا اور لے جانا ہے تو اگر ہمارے اپنے شپس نہیں اس کو اٹھا پائیں گے, جس طرح کہ ابھی یہ 10 شپس ہیں تو یہ تقریباً 10% آف دی ٹوٹل کارگو اٹھاتے ہیں. تو باقی جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ 65 to 68 بلین کا جو کارگو ہے اس کے لیے ہمیں شپس ہائر کرنے پڑتے ہیں. تو جب آپ ہائر کریں گے تو آپ کو ریٹ آف پیمنٹ جو ہے وہ ہائی دینا پڑے گا.
وار سرچارج جہاں جہاں پہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈیلے ان ڈیلیوری بھی ہوتا ہے اس کے اندر، بیکاز شپس جب اتنا سامان لے لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ایریا میں آئیں گے. جی تو اس طرح کے کچھ مسائل ظاہر ہے اس میں آتے ہیں. اور ایک اس سے بڑا ایک اور ہے کہ جو آپ کو فریٹ پے کرنا ہوتا ہے شپنگ کو، وہ آپ پھر فورن ایکسچینج میں پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 6 to 8 بلین کا جو ہمارا فورن ایکسچینج اس فریٹ میں چلا جاتا ہے. تو اگر ہمارے اپنے شپس ہوں اور وہ سسٹمیٹکلی ہم ان کو بڑھا لیں تو یہ کم از کم اس میں 50% بھی اگر ہم ریڈکشن کر لیں تو بھی تقریباً 4 بلین 5 بلین کا ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک سر. اور آج کل کیونکہ جو سیز ہیں وہ ہیویلی ملٹرائزڈ بھی ہوتے جا رہے ہیں گریجولی. جگہ جگہ پہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے تقریباً کانفلکٹس ہیں. اور تو سر اب یہ تو ایک یعنی کہ وہ اس میں ہم پرائیویٹ انویسٹر کے لیے اس پالیسی میں کوئی ہے اٹریکشن ایسی خاص؟ جی ابھی جو نئی پالیسی بنی ہے اس میں کافی انسینٹیوز رکھے گئے ہیں. جی ہاں. لیکن ان انسینٹیو کے ساتھ جو میجر 2-4 چیزیں ہیں دیکھنے والی، وہ ظاہر ہے کہ جو ہر کوئی بات کرتا ہے، ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے. جی سر. دوسرا اوور آل سیکورٹی کی بات کرتا ہے. تیسرا سسٹینیبل پالیسی کی بات کرتا ہے. بیکاز اس میں جو بھی شپ لائے گا یا یہاں پہ آپریٹ کرے گا تو بڑی کیپٹل انٹینسو مارکیٹ ہے. جی سر. تو وہ 3 سے 5 سال کی پالیسی پہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر وہ آتا ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے 30 سال سے زیادہ کی ہمیں پالیسی چاہیے. سسٹینیبل پالیسی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پالیسی بنائی جس میں انسینٹیوز آپ نے لگا دیے تو اس میں نیشنل انٹرنیشنل گارنٹرز ڈال کے تاکہ آپ کی وہ پالیسی چینج نہ ہو. تو یہ والے کچھ مسائل ہیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اور جو فورن انویسٹر ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ پہلے لوکل انویسٹر کیا کرتا. اچھا. تاکہ اگر وہ اس کو سیفٹی گارنٹیز یہ سب ملتی ہیں اور وہ لے کے آتا ہے تو دوسرا سٹیپ نارملی ہوتا ہے جے وی کے اندر لوگ آتے ہیں، جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں تاکہ ایک سیکیورٹی رہے لوکل پارٹنر کے تھرو. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ماحول اتنا اچھا ہے کہ اب انڈیپینڈنٹ بھی آپ آ سکتے ہیں تو پھر انڈیپینڈنٹ انویسٹرز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر. اب آخری ہمارا حصہ انٹرویو کا وہ ہے امن ایکسرسائز 2025 and its crown jewel of I think Pakistan's diplomacy. Over 60 countries they participated in it in a big way, and an Aman dialogue was also going on the sidelines. So how do you look at these things? You were very much involved in all this process. جی ہاں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیما کی خوش قسمتی ہے کہ امن ڈائلاگ جو اس دفعہ کیا گیا یہ اناگرل سیشن تھا. ایک نیا آئیڈیا تھا نوول. اس پہ نیما کو پارٹنر کیا گیا کہ یہ آپ کنڈکٹ کروائیں. تو بیک گراؤنڈ تو ظاہر ایک ڈپلومیسی میں انٹرنیشنلی میریٹائم ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک بہت بڑا انٹیگرل پارٹ ہے ہماری نیشنل ڈپلومیسی کا. تو اس میں جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ہر وہ کنٹری جو کہ میریٹائم ہے جس کو کہ سی لگتا ہے وہ ایکچولی ہمارا نیبر ہے. اچھا. اس لیے کہ ہم ڈائریکٹلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہاں جا سکتے ہیں. بیچ میں کوئی چیز ہمیں ممانعت نہیں کرتی. اسی وجہ سے اس چیز کو ہم ایز اے اسٹرینتھ یوز کرتے ہوئے جہاں پہ بھی ان ممالک میں جہاں پہ قدرتی آفات آئیں یا قحط سالی ہوئی ہے، اس طرح جو مسائل آئے یا کوئی سونامی آیا ہے، جہاں زلزلے آئے، تو نیوی شپ وہاں پہ جا کے انہوں نے میڈیکل کیمپس بھی لگائے. انہوں نے جو اشیاء خورد و نوش ہیں یا خیمے ہیں وہ بھی ڈیلیور کیے.
اس لیے کہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ تو بہت کم ویٹ کیریج Weight کر carry. سکتا ہے. وہ نارملی وہ میڈیسنس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے تھرو کیا جائے, لیکن باقی جتنا ہیوی اکوپمنٹ ہے وہ نارملی نیول شپس لے کے جاتے ہیں. تو Yes, sir. جہاں بھی نیول شپس گئے وہاں پہ ایک آپ گڈ ول جنریٹ کرتا ہے, تو وہ ایونچولی ہماری اوور آل نیشنل پالیسی میں ایک بڑا ایک بہتر اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. تو یہ جو سٹارٹ ہوا میرٹ امن کا, امن جی. تو امن بھی اسی طریقے سے 2007 سے یہ شروع ہوا, نیما سے 1 سال کے بعد, جی. اور یہ ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے. اور اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ جو میریٹائم نیشنز ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے جو مسائل ہیں سی کے اوپر ان کے اوپر بات چیت کی جائے اور اس کے اوپر ایک ریکمینڈڈ سلوشن لے کے آئیں, اور اسی حوالے سے یہ سارا کام ہوتا ہے. تو امن ڈائلاگ اس کا پارٹ ہی تھا اس دفعہ, جس میں موسٹلی پریکٹیشنرز جو ہیں جو کہ سی کے اوپر سی فیررز ہیں بیسیکلی, ان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات چیت کی گئی اور بہت ہی پروڈکٹیو رہا. اور جیسے آپ نے کہا کہ 60 سے زیادہ نیشنز اور تقریباً 120 سے زیادہ اس میں مندوبین نے شرکت کی. جی. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان کے لیے میریٹائم نیشن ہونے کے حوالے سے, کہ جس طرح کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا, تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں کہ پاکستان کے ایک ریجنل پار ہونے کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش سے بھی بنگلہ دیش سے کہ ہمارا رپروچمنٹ بہت اچھا رہا, وہاں پہ چائنیز, وہیں پہ امریکن, وہیں پہ برٹشرز, وہیں پہ اٹیلین, وہیں پہ افریقن کنٹریز, وہیں پہ مڈل ایسٹرن کنٹریز, فار ایسٹرن کنٹریز, آپ یہ نیم ہے کہ ایک بہت بڑا ایک اچھا موزائک ایسا بنا جہاں پہ پاکستان کی اس چیز کو اسٹرینتھ ملتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو مختلف پولیٹیکلی یا انٹرنیشنلی ڈائیورجنٹ ویوز کے کنٹریز کو بھی بٹھا سکتا ہے اور ان کے درمیان بات چیت کروا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اور بڑا سکسیزفل گیا ماشاء اللہ. آپ نے سر آزری ٹی وی کو بھی انٹرویو دیا. ڈپلومیسی کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ نیوٹرلٹی ہے. اگر آپ یہ انشور کرا دیں کہ ہم پارٹی نہیں بنیں گے کنفلکٹس کی, تو پھر انٹرنیشنل جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں آپ کے پاس آ کے بیٹھنا. اب آزری ٹی وی کو آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا, اس میں سینٹرل ایشین نیشنز کے ساتھ آپ نے بات کی. ہمارے ہم پاکستان میں اچھا نیوی کے اس رول کو اس طرح سے جانا نہیں جاتا. وہ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ایروپلینز ایڈ کے آئے اور انہیں کی تصاویر جاتی ہیں, تو شپس میرا خیال ہے وہ اس طرح سے نہیں اپنا پریزنٹ کر پاتے. تو اس پہ تھوڑا سا سینٹرل ایشیا کے حوالے سے. جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 120 وہ ممالک تو آئے, لیکن جو 40 کے قریب یا 42 قریب کنٹریز اور جو یو این کی ایفیلیٹڈ باڈیز ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہیں, ان کو سی نہیں لگتا. لیکن جو یو این کنونشن آن لا آف دا سی ہے وہ ان کو مینڈیٹ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کے ساحل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ان کی سی ٹریڈ ہے وہ ان ممالک کے تھرو ہو سکتی ہے جس کو ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کہتے ہیں. تو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جتنے بھی مالک ہیں, آلدو پیچھے کیسپین سی ایک آتا ہے, لیکن کیسپین سی از بیسیکلی ایک کسی سے جب کنیکٹڈ نہیں ہے تو ریجنل تو کر سکتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ان کے پاس سب سے جو شارٹیسٹ پاسبل روٹ بنتا ہے وہ پاکستان ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے. تو اس حوالے سے پاکستان کا چونکہ یہ پوٹینشیل ہے اور پاکستان یہ آفر کر سکتا ہے, تو اس حوالے سے ان کنٹریز کا بہت بڑا ایک اسٹیک ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اور پاکستان کے جو ہے ٹریڈ یہاں سے وہ لے سکیں. تو یہ وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جس کے اوپر سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہمارے ساتھ انٹیگریٹ ہوتی ہے. جی یہ تو سر کافی اچھا وہ ہے. اب رشیا میں تو وار زون نہیں ہے,
تو پاکستان ایک یعنی کہ اس پلیئر کے طور پہ ابھر کے سامنے آنا بھی چاہیے. اچھا اس میں سر اب ہم آپ کچھ اس پہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں, آخر میں پھر ہم اپنا مڈل ایسٹ پہ پاکستان ایز اے ریجنل جی کے حوالے سے, سینٹرل ایشیا کے حوالے سے. جی ہاں, وہ اس لیے کہ پاکستان دیکھیں اس ریجن کی سب سے تجربہ کار میریٹائم فورس ہے. جی سر. اس کی وجہ صرف یہ کہنے سے نہیں ہے بلکہ ہمارا تجربہ ہے, کیونکہ ابھی سی کے اوپر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سی پہ جتنے بھی چیلنجز ہیں ٹریڈ کے لیے وہ کسی ایک ملک کی فورس اس کو نہیں کر سکتی, ایون امریکہ نہیں کر سکتا. جی سر. تو اسی لیے ایک کولیبریٹو میکنزمز بنتے ہیں ان ریجنز کے اندر جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. جیسے تقریباً 2000 میں ایک سی ایم ایف کمبائنڈ میریٹائم فورس بنی, جی سر. امریکہ نے بنائی ہمارے ریجن میں, جو کہ ٹیررزم اور پائریسی کو دیکھنے کے لیے. تو 150 تھی وہ ٹیررزم کو دیکھ رہی تھی اور 151 جو ہے وہ پائریسی کو دیکھ رہی تھی. تو پاکستان 2009 میں 150 کا ممبر بنا اور 2004 میں 150 کا ممبر بنا اور 2009 میں اینٹی پائریسی کا ممبر بنا. تو پاکستان واحد فورس ہے اس ریجن کی جو کولیبریٹو میکنزمز میں جس کے پاس اتنا بڑا تجربہ ہے. تو اس حوالے سے پاکستان ایک بہت ٹرسٹڈ ریجنل میریٹائم فورس ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایمرجنگ مڈل پاور ہے ریجن کی. ہمیں اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو پلے کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ ہم اس ایریا میں اس ساری چیز کو لیڈ کر سکیں. اور یہی امن ڈائلاگ کا اور امن ایکسرسائز کا پرپز ہے کہ بڑے لیول کے اوپر ہم اس کو آرگنائز کرتے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس ایریا میں اپنی ایک لیڈنگ فورس کے طور پہ سامنے آئے. سر پاکستان کے جو سیز ہیں اور اسی طرح نیوی, تو جی سی سی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کافی کولیبریشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹرین بھی پہلے تو پاکستان میں ہی ہوا کرتے تھے نیوی کی اکیڈمی میں ہی. تو اور زیادہ تر جو پاکستان کی آئل ٹریڈ ہے فجورہ سے ہے غالباً, زیادہ تر وہیں سے آتے ہیں یا وہ سعودی عرب سے. تو اس اسپیکٹ کو اگر تھوڑا سا اجاگر کیا جائے. گلف دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے ورلڈ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے, بیکاز جو اکانومی فی الحال جو بیک بون ہے وہ انرجی کوریڈور ہے. جی سر. تو انرجی کوریڈور مور دین 40% آف دی نون ریزروز جو ہیں وہ آپ کے مڈل ایسٹ میں, جی سر, یا اس سے اوپر تھوڑے سے علاقے ہیں جن کے اندر ہیں. تو ظاہر ہے ان کی ترسیل انہیں علاقوں سے ہوتی ہے. اور پاکستان کا بھی میجر شیئر آف آئل اینڈ گیس انکلوڈنگ ایل پی جی اور یہ ایل این جی ہے, یہ سارا یہیں سے آتا ہے. تو اسی لیے ہمارا ریکوائرمنٹ سورس آف انرجی کے حوالے سے تو ہمارے لیے یہ اہمیت تو اپنی جگہ ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا ایک ریلیجس افیلیشن بھی ہے ان علاقوں کے ساتھ, اور وہ کلچرل اور ٹریڈیشنل جو ہمارا ایک ان کے ساتھ ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے وہ ہے. اس کو فردر اسٹرینتھن, جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ٹریننگ جو میریٹائم نیول اکیڈمیز میں ہوئی, ہمارے بہت سارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں ہوئی, اور جب ہم نیوی میں آئے اور اس وقت نیول اکیڈمی میں 1:4 کی ریشو ہوتی تھی کہ ایک پاکستانی ہے تو 3 عرب کنٹریز سے ہوتے تھے. تو اتنی بڑی یہ فیسلٹیز یوٹیلائزیشن ہوتی تھی. بعد میں انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز بنا لیے جس میں کہ ظاہر پاکستانی ہی وہاں پہ ہمارے انسٹرکٹرز گئے اور اب بھی وہیں پہ وہ کام بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک لنکیجز جو ہے گڈ ول کے حوالے سے ہمارا بہت اچھا ہے گلف کے ساتھ, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی حوالے سے بھی اس میں کوئی کمی ہوئی ہے. یہ اب بھی اسی طریقے سے کئی چیف آف دا
نیول اسٹافس جو ہیں ان عرب کنٹریز کے وہ میرٹ ہماری نیول اکیڈمی کے تعلیم یافتہ تھے صحیح اور اب بھی ان کے انسٹیٹیوشنز میں کئی جگہوں پہ ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی اسٹرینتھ ہے جو کہ جی سی سی کے ساتھ ہماری ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اس میں اسی لیے ہماری نہ صرف امن میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ہماری 1-to-1 ایکسرسائزز بھی ہیں, بائیلیٹرل ایکسرسائزز ہیں میری ٹائم میں. جیسے سعودیہ کے ساتھ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہم نسیم البحر کرتے ہیں, جی سر, وہ ایکسکلوزیو ایکسرسائز ہے جو ہم سعودیہ کے ساتھ. اس طرح ہمارا عمان کے ساتھ ہے, اس طرح ہمارا یو اے کے ساتھ ہے, بحرین کے ساتھ ہے. تو یہ بہت سارے ایونیوز ہیں جس میں ہماری ان سے یہ بات چیت چلتی ہے. جی سر. اور نیوی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک کنسیپٹ ہے, اور مثلاً یہ کہ کئی جو وہاں پہ نیوی میں ہیں وہ ڈپلومیٹس بھی بنے, اور ان کے انٹریکشن اور ان کی یادیں اپنی اس میں. یہ جب امن ایکسرسائز ہوئی تو جو ملٹری اٹیشی ہیں سعودی عرب کے, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب از پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف. اتنا مثلاً ایک روٹین میں تو کہا جاتا ہے کہ برادر اسلامی ملک ہے اور اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہ جو سینٹینس ہے کہ پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف, یہ میرا خیال ہے کہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک وہ ہے. تو یہ سعودی اور پاکستان کی ڈپلومیسی, نیوی کی ڈپلومیسی جی سی سی کنٹریز کے ساتھ, اس میں وہاں پہ ادارے بھی بنے ہوئے ہیں جس میں پاکستان نیوی کے لوگ جاتے ہیں, بحرین اور قطر اور ادھر. جی ہاں, سمندر پہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ کامن ہیریٹیج آف ہیومن کائنڈ ہے, جی سر, تو اسی لیے کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے اس میں اداروں کی بھی. اسی وجہ سے ان انٹیگریشن میں بہت آسانی ہوتی ہے جب آپ کے ان اداروں کے لوگ آپ کے ٹرینڈ کیے ہوئے ہوں. جی جی امن ڈائلاگ کی جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں کہ جب میں بریک ہوئی تو وہاں پہ لوگ مجھ سے ملنے آئے, تو اس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں. تو میں غور کر رہا تھا کہ یہ صاحب کون ہے, لیکن دین ہی ٹولڈ می کہ میں نیول اکیڈمی میں آپ کا کیڈٹ تھا. جی سر, تو اب وہ یہاں پہ ایک ڈپلومیٹک اسائنمنٹ پہ آئے ہوئے ہیں. تو میرے لیے بڑی اچھی اسٹرینتھ تھی کہ میں, اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ چیز دیکھ کے کہ ہمارے وہ کیڈٹس, بیکاز میں انسٹرکٹر بھی ہوں نیول اکیڈمی میں, تو اب وہ لوگ ایسی جگہوں پہ آ گئے جو کہ کراسنگ میں نظر آتے ہیں, اور وہ بھی بڑی خوشی سے ہم سے ملتے ہیں. سر ہمبل اینڈ گریٹفل فار یور ٹائم. اور یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ اس پہ ایک ایشو پہ ہم کئی دفعہ بات کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن جتنی جلدی اور جتنے کم ٹائم میں آپ نے ساری باتیں ایلوبریٹ کی, اور آپ کا جو ایکسپیرینس پوری دنیا کا ماشاء اللہ, تو ویری تھینک فل ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ سیکٹرز کے اوپر بھی ہم بعد میں اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں, تاکہ آہستہ آہستہ, بیکاز میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کر رہا ہوں کہ جو میری ٹائم نیشن کو میری ٹائم سوچ کے ساتھ جیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو اس میں اس طرح کے پروگرام بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتے ہیں اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے. جی سر, وہ لوگ جن کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے, جب وہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ان میں یہ اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک بہت کم لوگ تھے اس میں, اور ابھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ہم بات کرتے ہیں. جی سر, تو ہم چاہیں گے کہ اسی طرح کے سیشنز اور چلیں, اور جو ہم ادارے کے طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بھی. جی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر.